الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری گفتگو اس پہ چل رہی تھی کہ غیر مقلدین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری اور ان کی تصنیف صحیح بخاری ان کے مطابق ہے اور حناف اور مقلدین کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے۔ غیر مقلدین کا صحیح بخاری اور امام بخاری سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہم چند ایک وہ روایات پیش کرتے ہیں جن کو غیر مقلدین اپنے موقف پر پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کے موقف اور ان کے مسائل پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان کی اغلاط کیا ہیں، کہاں سے دھوکہ لگتا ہے ان کو، اور کہاں سے ہمارے بعض احباب سے جواب نہیں بن پاتا، اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ میں نے اس سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زیادہ تر غیر مقلدین ان چار مسائل پہ زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے مسلک کے گویا یہ چار پھول ہیں۔ نمبر ایک، جب نماز پڑھیں تو آپ نے ہاتھ جب اٹھانے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پھر امام کے پیچھے فاتحہ ہے، پھر امام کے پیچھے فاتحہ کے بعد آمین ہے، اور چوتھے نمبر پر چند ایک مقامات رفع الیدین کرنا ہے۔ میں اس سے قبل کی نشست میں 3 مسائل پر بات کر چکا ہوں۔ نمبر ایک، ہاتھ ناف کے نیچے مرد کو باندھنے چاہیے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، اپنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کے سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑ کے رکھیں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھیں یوں اور ناف کے نیچے لے جائیں۔ دوسرا مسئلہ، مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی سورۃ الفاتحہ اور نہ ہی کوئی اور سورت۔ تیسرا مسئلہ، مقتدی کو ہر حال میں آمین آہستہ کہنی چاہیے اور امام کو بھی ہر نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ ہے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین وہ کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بنیادی بات سمجھ لیں کہ نماز نمبر 1 2 رکعت والی ہے، جس طرح فجر کی 2 سنت اور فجر کے 2 فرض ہیں۔ نمبر 3 رکعت والی ہے، جس طرح کے 3 رکعت وتر ہیں۔ نمبر 4 رکعت والی ہے، جس طرح کے ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، عشاء کے فرض ہیں۔ تو یہ نمازیں ہیں 2 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت۔ اب اس کا معنی کہ معمول کے مطابق بڑی سے بڑی نماز وہ 4 رکعت والی ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں 28 مقامات ایسے بنتے ہیں جہاں پر رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 4 قیام، جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ اکبر، پھر دوسرا قیام، پھر تیسرا اور پھر چوتھا، 4 قیام۔ نمبر 2 4 رکوع جائیں اور رکوع سے اٹھیں۔ نمبر 3 8 سجدے میں جائیں اور سجدے سے اٹھیں۔ اب آپ دیکھیں 28 مقامات بنیں گے۔ نمبر 1 4 قیام یعنی ہر قیام کے شروع میں۔ نمبر 2 4 رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ 8 بنے، 8 اور 4 12، اور پھر 8 سجدہ میں جائیں اور سجدے سے پھر اٹھیں تو 16 اور 12 یہ 28 بنیں گے۔ تو 28 مقامات بنتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ صرف ایک مقام شروع میں رفع الیدین کرنا ہے اور باقی مقامات پر نہیں کرنا۔
غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 10 مقامات پر کرنا ہے، 18 مقامات پہ نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ نمبر 1 پہلی رکعت کے شروع میں کرنا ہے، نمبر 2 رکوع جائیں اور رکوع سے اٹھے کریں، تو چونکہ 4 رکوع ہیں تو 8 مرتبہ بنے گا، 4 مرتبہ جانا، 4 مرتبہ اٹھنا، 9 ہو گئے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر کریں گے، 10 مقامات ہو گئے۔ تو 28 مقامات پہ 10 کے کرنے کے قائل ہیں، 18 کے نہ کرنے کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف ایک مقام پہ کرنے کے قائل ہیں، باقی پوری نماز میں 27 مقامات یعنی کسی مقام پر بھی کرنے کے قائل نہیں۔ اب غیر مقلدین کو نمبر 1 ایسی دلیل پیش کرنی چاہیے کہ جس میں 18 مقامات کی نفی ہو، 10 کا اثبات ہو، یعنی 10 جگہ پر کرنا ہو، 18 جگہ پر نہ کرنا ہو۔ نمبر 2 یہ 10 مقامات جو غیر مقلدین کرتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ ان مقامات پر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، مواظبت فرمائی، دوامن فرمایا۔ ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں فرمایا، کیا اور چھوڑ دیا۔ اب غیر مقلدین کو ایسی حدیث پیش کرنی پڑے گی کہ جس میں ہمیشہ کرنے کا ذکر ہو، دوام ہو۔ نمبر 3 ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے، اگر کسی نے کر لیا ان مقامات پہ تو خلاف سنت ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے اور زور اس بات پہ لگاتے ہیں کہ اگر نہ کریں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جھگڑے، مناظرے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر چوتھی بات، غیر مقلدین ہمیشہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے حوالے کسی کی بات کو مانتے ہی نہیں، تو پھر ان کو ایسی حدیث پیش کرنی پڑے گی جس کی صحت بھی قرآن یا حدیث سے ثابت کرے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ احادیث پہ غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ غیر مقلدین کے موقع پر رفع الیدین کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں، خصوصاً صحیح بخاری میں۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 5 روایات ذکر فرمائی ہیں۔ 4 روایات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور 1 روایت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع الیدین فرمایا، رکوع سے جاتے رکوع سے اٹھتے فرمایا، اور 1 روایت لائے کہ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو آپ نے پھر بھی رفع الیدین فرمایا۔ اب یہ 5 روایات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، تو ذرا اچھی طرح بات سمجھیں۔ یہ 5 روایات غیر مقلدین کی دلیل کیوں نہیں بنتی؟ دلائل کیوں نہیں بنتے؟ وجہ نمبر 1 ان میں 10 مرتبہ کا ثبوت اور 18 کی نفی ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھیں ہم جب توحید کے قائل ہوتے ہیں تو 2 چیزوں کے قائل ہیں۔ نمبر 1 ایک اللہ کو مانتے ہیں، نمبر 2 اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو ہم کلمہ پیش کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس میں ایک اللہ کا اثبات ہے، باقی تمام الہ کی نفی ہے۔ تو غیر مقلدین ایک حدیث پیش کرے کہ جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو، جبکہ ان 5 روایات میں 18 کی نفی کہیں بھی موجود نہیں۔ نمبر 2 غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، ان کا موقف یہ ہے، جبکہ ان روایات میں ہمیشہ کرنے کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں، اس لیے غیر مقلدین کی یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ نمبر 3 غیر مقلدین کا اصرار ہوتا ہے کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے گویا اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا حکم یہاں پر قطعاً موجود نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، تو کیا اس کی صحت حدیث کی وہ قرآن یا آیت حدیث سے پیش کریں گے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ بہرحال یہ غیر مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ نمبر 1 یہاں پہ 10 کا اثبات اور 18 کی نفی نہیں، نمبر 2 ہمیشہ اور دوام نہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اگر کوئی غیر مقلد کہہ بھی دے کہ ہم تو فرض واجب نہیں کہتے تو ٹھیک ہے، نہ کہیں۔ یہ 2 باتیں تو ان کے سامنے ہیں جو ان کو بتانی پڑے گی۔ دوسرا جواب، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہم خود ان حضرات سے جس طرح رفع الیدین ان مقامات کی کرنا ثابت ہے، ان کے علاوہ دیگر مقامات کی کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوَ أُذُنَيْهِ، جہاں رکوع کی رفع الیدین کا ذکر ہے، اسی طرح سے سجدہ کی رفع الیدین کا بھی اس بات موجود ہے۔
دیکھیں سنن نسائی باب رفع الیدین للسجود، سنن نسائی باب رفع الیدین عند رفع من السجدۃ الاولی، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 15606، اصل الکبریٰ للنسائی باب رفع الیدین للسجود حدیث نمبر 672 673 674، مسند ابی عوانہ حدیث نمبر 1263، مشکل الاثار للطحاوی حدیث نمبر 631 632 633۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح رکوع کی ثابت ہے سجدہ کی بھی ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جس طرح رکوع کے رفع الیدین ثابت ہے سجدہ کی بھی ثابت ہے۔ یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، مصنف ابن ابی شیبہ باب من کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، یرفع یدیہ فی کل خفض ورفع ورکوع وسجود وقیام وقعود بین السجدتین، مشکل الاثار للطحاوی حدیث نمبر 24۔ تو یہاں رکوع سجدہ کے علاوہ ہر اس مقام پر جہاں اٹھنے اور بیٹھنے کا اونچے نیچے کا ذکر ہے وہاں رفع الیدین کا ذکر ہے۔ انہ کان یرفع یدیہ اذا رکع و اذا سجد، جزء رفع الیدین للبخاری حدیث نمبر 83، الموجز الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 71۔ تو اگر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے رکوع کی رفع الیدین ثابت ہے تو ان سے سجدہ کی بھی ثابت ہے، لیکن آپ سجدہ کی کرنے کے لیے قائل نہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جس طرح رکوع کی رفع الیدین ثابت ہے اس طرح سجدہ کی بھی ثابت ہے، اور عجیب بات یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ دیکھیں مسند الحمیدی حدیث نمبر 614، مسند ابی عوانہ حدیث نمبر مسند ابی عوانہ باب بیان افتتاح الصلاۃ، روى الامام ابو بکر عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جب اٹھتے تو رفع الیدین نہیں فرماتے تھے، سجدے بھی نہیں فرماتے۔ اچھا، اسی طرح مسند ابی عوانہ باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ قبل التکبیر بحذاء منکبیہ وللرکوع والرفع راس من الرکوع، الخلافیات للبیہقی بحوالہ شرح سنن ابن ماجہ للمغلطائی باب رفع الیدین اذا رکع و اذا رفع راسه من الرکوع، عن سالم عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما وقال بعضهم حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسه من الرکوع لا یرفعهما وقال بعضهم لا يرفع بین السجدتین۔ اسی طرح خبر فقہاء والمحدثین للقیروانی یہ حدیث نمبر 378 ترجمہ نمبر ترجمہ الباب اس کے تحت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع فلما هاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع وثبت رفع الیدین فی بدء الصلاۃ۔ یہاں دیکھو ترک کی صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع والا رفع الیدین مدینہ منورہ میں آگے چھوڑ دیا تھا، تو حدیث موجود ہے۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں رفع الیدین؟ ان مقامات پہ جن صحابہ کو پیش کر رہے ہیں وہ سجدے کی بھی ان سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں ان سے بالکل نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ پھر غیر مقلدین آپ کو دھوکہ یہ دیں گے کہ دیکھیں آپ بتاتے ہیں کہ پہلے کرتے تھے پھر چھوڑ دیا، تو بتاؤ کب منسوخ ہوا تھا، تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا؟ آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب سجدے والے کی آپ قائل ہیں سجدے والا چھوڑ دیا تو اس کی تاریخ اور مہینہ کیا تھی، آپ بھی تو پیش کریں، آپ پیش کر دیں، آپ سوال کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کتنی علم کی گہرائی ان کے پاس موجود ہے۔ چلیے مسئلہ نمبر 5 پڑھ لیتے ہیں۔ غیر مقلدین اس بات پہ بہت زور لگاتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، مرد عورت کی نماز یکساں ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا، اب پھر عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ مسئلہ اپنے موقع پر آئے گا تو تفصیل سے ہم دلائل دیں گے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اس پر نقلی دلائل یہ ہیں، عقلی دلائل یہ ہیں، غیر مقلدین کے دلائل کے جوابات یہ ہیں۔ اس وقت صرف یہ بتانا ہے کہ صحیح بخاری سے جو استدلال کرتے ہیں اس کا غیر مقلدین کے موقف اور مسئلہ سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔
ان کی دلیل وہ کہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعۃ والاقامہ حدیث نمبر 631 میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اور یہ خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے، لہذا مرد اور عورت نماز ایسے پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. تو جواب ہم کہتے ہیں پہلے آپ مکمل حدیث سن لیں، مکمل حدیث، اس کے بعد جواب دینا آسان ہوگا. یہ حضرت امام بخاری یوں نقل فرماتے ہیں وابی قال حدثنا مالک قال اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن شبابۃ متقاربون فقمنا عند 20 یوما ولیلہ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعد فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني يصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 7 حکم دیے ہیں. نمبر 1 ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. نمبر 2 فاقیموا فیہم، وہاں جا کر قیام کرو. نمبر 3 علموہم، ان کو دین سکھاؤ. نمبر 4 مروہم، ان کو دین کی باتوں کا حکم دو. نمبر 5 صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. نمبر 6 فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے ایک آدمی اذان دے جب نماز کا وقت ہو. نمبر 7 ولیؤمکم اکبرکم، جو تم قافلے میں مرد بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حکم دیے ہیں، ان میں 6 کو فریقین دونوں مانتے ہیں کہ تعلق مردوں سے ہے. آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، گھر والوں کے پاس جاؤ، یہ خطاب بھی مردوں کو ہے. اقیموا فیہم، یہ بھی مردوں کو ہے. علموہم، یہ بھی مردوں کو ہے. مروہم، یہ بھی مردوں کو ہے. آگے ولیؤذن لکم احدکم، یہ بھی مردوں کو ہے. ولیؤمکم اکبرکم، یہ بھی مردوں کو ہے. تو 7 حکم دیے، ان میں سے 6 آپ مانتے ہیں مردوں کے لیے. ایک پر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مردوں عورتوں سب کو خطاب ہے؟ بھئی جب خطاب اس قافلے کو ہے جس میں 20 آدمی تھے تو سارے خطاب ان مردوں کو کیے جا رہے ہیں، خواتین کو تو یہاں خطاب کیا ہی نہیں جا رہا. اس لیے یہ حدیث مردوں کے ساتھ ہے، اس کا خواتین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں. دیکھیں اگر یوں خطاب مردوں کو ہو، اللہ اکبر، یوں خطاب مردوں کو ہو اور عورتوں دونوں کو ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم. کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ نہیں. عورت جماعت کرا سکتی ہے؟ نہیں. مجھ سے غیر مقلد نے فون پہ سے حدیث کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، یہ خطاب مردوں عورتوں دونوں کا ہے، تو اس میں تو عورت مرد کی طرح نماز پڑھے، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے. میں نے کہا اس میں یہ بھی ہے فلیؤذن لکم احدکم، تو تم اپنی کسی ایک مسجد میں کسی عورت کو مؤذن رکھ لو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا حدیث میں تو ہے. کئی دادی اماں کو امام رکھ لو. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا حدیث میں ولیؤمکم اکبرکم. کہا اس کا تعلق مردوں سے ہے. میں نے کہا جس کا تعلق اس کا مردوں سے ہے، اسی طرح بقیہ پوری حدیث کا تعلق بھی مردوں کے ساتھ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اس بنیاد پر آپ کہیں گے کہ جی سلو کا خطاب سب کو ہے، خطاب عام ہے، مردوں عورتوں کو ہے، تو میں نے کہا کل کو کوئی عورت سر پہ باندھے پگڑی، گریبان کھولے، شلوار ٹخنوں سے اونچے، ہاتھ میں لے عصا اور نکل آئے بازار میں، آپ پوچھو ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ کہ جی قرآن میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر تم سب کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. تو میرا بھی پیغمبر ہے، میرے بھی نبی ہیں، میں نے بھی ان کو اسوے پر چلنا ہے. تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو اگر تم نے سلو کو عام کر کے عورت کو مردوں کی طرح نماز پڑھا دی، تو وہ پھر لقد کان لکم کو عام کر کے مردوں کی طرح وضاحت بنا کے بازار میں اتر آئے گی. ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھو، جو طریقہ اللہ کے نبی نے مردوں کو بتایا اس کے مطابق مرد، اور جو شریعت نے عورتوں کو بتایا اس کے مطابق شریعت. یہ ہے خلاصہ. اسی طرح وہ دوسری حدیث پیش کرتے ہیں غیر مقلدین. وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری باب سنت الجلوس فی التشہد،
وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہا، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تشہد کی حالت میں ایسے بیٹھتی قاعدہ میں جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ تو دیکھیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، ام درداء بیٹھ رہی ہیں۔ بھئی آسان بات تو یہ ہے کہ ام درداء صحابیہ ہیں، آپ کہتے ہو صحابہ کا فعل حجت نہیں ہے، تو ام درداء کا فعل حجت کیسے ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یعنی صحابی اگر مرد ہو اس کا فعل آپ حجت نہیں مانتے، صحابیہ خاتون ہو تو اس کے فعل کو بطور دلیل میں آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں وہ ایسے بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتے۔ یہ ایسے جیسے مرد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور ہے۔ جس طرح آپ کسی کا مہمان جائیں اور وہاں ان کا کوئی بچہ ہو اور اس کی آواز عورتوں کی طرح ہو اور وہ آپ سے کہ دعا فرمائے ہمارا بیٹا ہے لیکن باتیں لڑکیوں کی طرح کرتا ہے، اب اس کا معنی یہی ہے نا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی شخص کہ جی ہمارے یہاں دیکھے بیٹی ہے لیکن یہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ مردوں کی طرح چلتی ہے، اس کا معنی کہ لڑکیوں کے چلنے کا طریقہ الگ ہے، تبھی کہہ رہے ہیں نا وہ عقل مندو، محاورات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عرف بھی کوئی چیز ہوتا ہے، ماحول بھی کوئی چیز ہوتا ہے، جس کو سمجھیں تو حدیث اور آیات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کس ماحول میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر امام بخاری فرما رہے ہیں وکانت فقیہا، ام درداء تو فقیہہ تھی، تو آپ تو تقلید کے منکر ہو، تقلید کو شرک کہتے ہو، منکر فقہ ہو، تو تم یہاں ایک فقیہ عورت کا حوالہ کیسے مان لیا؟ یعنی نہ مانے تو مرد فقیہ کو بھی نہ مانے اور ماننے پر آئیں تو عورت فقیہ کی فقہ کو بھی مان لیں۔ عجیب مذہب ہے، عجیب عقل مند لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری فرما رہے ہیں وکانت فقیہ، وہ فقیہ ہیں، کوئی عذر ہوگا جس کی بنیاد پہ بیٹھتی ہوگی اور ان کی شان اجتہاد ہے۔ تو پہلی بات کہ حضرت ام درداء صحابیہ ہیں اور غیر مقلدین کے صحابہ کے افعال حجت نہیں۔ دوسری بات خود حدیث کا طرز بتا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے جلسہ میں فرق ہے، تبھی امام بخاری فرما رہے کہ ام درداء مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ نمبر 3، وہ فقیہ ہیں اور امام بخاری فرما رہے کہ فقیہ ہونے کی بنیاد پہ کوئی ایسا عذر ہوگا کہ جس پر ان کو اجتہاد کا حق حاصل تھا اور انہوں نے یوں بیٹھ لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے امام بخاری روایت لا رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد کو دیکھا یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، وہ نماز میں بیٹھتے چار زانو ہو کر بیٹھ کر، میں بھی ایسے بیٹھا، تو مجھے ان نے جب دیکھا تو مجھے فرمایا کہ دیکھو سنت یہ ہے انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو اور بائیں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ سنت ہے۔ میں جو بیٹھتا ہوں تو میرے پاؤں میں تحمل نہیں، ضعف ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا پاؤں کھڑا کر کے، اس لیے بیٹھتا ہوں۔ حضرت امام بخاری ساتھ لائے ہیں کہ جس طرح عبداللہ بن عمر عذر کی وجہ سے ایسے نہیں بیٹھتے جیسے سنت ہے بلکہ چار زانو بیٹھتے، اسی طرح ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں بیٹھتی کہ جیسے عورتوں کو بیٹھنا چاہیے کہ ان کا عذر ہوگا، وہ بھی فقیہ تھی اور فقہ کی بنیاد پہ ایسے کی ہے۔ تو امام بخاری جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس حدیث سے بھی غیر مقلدین کا موقف قطعاً ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر مقلدین تراویح کے مسئلے پر بہت شور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، اور 8 رکعت پہ بطور دلیل کے غیر مقلدین پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کو کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعت یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3، پہلے 4 پڑھتے سلام پھیرتے، پھر 4 پڑھتے پھر سلام پھیرتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے، یہ دلیل۔ تو اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے، تراویح رمضان میں ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق تراویح کے ساتھ نہیں تہجد کے ساتھ۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ محدثین کا مبارک طریقہ یہ ہے
کہ جب وہ تہجد کا ذکر کریں تو قیام اللیل کہتے ہیں، اور جب وہ تراویح کریں تو قیام رمضان کہتے ہیں۔ یہ محدثین کا طرز ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری تہجد باب فضل قیام اللیل، تراویح باب فضل من قام رمضان، صحیح مسلم تہجد باب صلاۃ اللیل، تراویح باب ترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح، سنن ابی داود تہجد باب فی صلاۃ اللیل، تراویح باب قیام شہر رمضان، سنن ترمذی تہجد باب فی فضل صلاۃ اللیل، تراویح باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، سنن نسائی تہجد کتاب قیام اللیل، تراویح ثواب من قام وصام، موطا امام مالک تہجد باب فی صلاۃ اللیل، تراویح باب فی قیام رمضان، موطا امام محمد تہجد باب فی صلاۃ اللیل، تراویح باب قیام شہر رمضان، مشکات المصابیح تہجد باب فی صلاۃ اللیل، تراویح باب قیام شہر رمضان، صحیح ریاض الصالحین تہجد باب فضل قیام اللیل، تراویح باب استحباب قیام رمضان وهو التراویح، صحیح ابن حبان تہجد فصل قیام اللیل، تراویح فصل فی التراویح، مجمع الزوائد تہجد باب فی صلاۃ اللیل، تراویح قیام رمضان، سنن الکبریٰ للبیہقی تہجد باب فی صلاۃ اللیل، اور تراویح باب فی قیام شہر رمضان، جمع الفوائد تہجد صلاۃ اللیل، تراویح قیام رمضان والتراویح وغیر ذالک، قیام اللیل المروزی تہجد باب فی صلاۃ اللیل، تراویح قیام رمضان، بلوغ المرام تہجد صلاۃ التطوع، اور باب التراویح قیام رمضان۔ دیکھیں ہم نے کتنی پیش کی ہے، اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس حدیث کو کتاب التہجد کے تحت لائے ہیں۔ معلوم اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، تراویح کے ساتھ نہیں۔ اب ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرا کے باب فضل من قام رمضان کے اندر بھی لائے ہیں، یعنی تہجد کے اندر بھی لائے ہیں، تراویح کے اندر بھی لائے ہیں۔ اس کا آسان جواب ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ تہجد رمضان میں بھی پڑھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھے۔ تو پہلے امام بخاری تہجد کو لائے، یعنی اس 8 والی روایت کو تہجد کے اندر، پھر اسی 8 والی کو لائے رمضان کے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ اس کو رمضان میں بھی پڑھنا ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھنا ہے، یعنی تہجد کا تعلق رمضان اور غیر رمضان دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے دوبارہ ذکر کر دی ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح غیر مقلدین کا موقف ہے، نماز پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوں، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ رکھیں، دو نمازی ہوں تو دونوں اپنے پاؤں سے پاؤں ملائیں، ایک کا دایاں اور ایک کا بایاں، ایک کا بایاں اور ایک کا دایاں، جبکہ ہم کہتے ہیں پاؤں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، معمول کے مطابق کھڑے ہوں۔ اور وہ دو دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے باب قائم فرمایا، باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، اور اس کے تحت فرماتے ہیں وقال نعمان بن بشیر رأیت رجلا منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ۔ پھر انس رضی اللہ عنہ سے روایت لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 725۔ اب گویا وہ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھی طرح بات ذہن میں رکھیں، یہاں جو الزاق کا لفظ ہے یہاں سے حقیقتاً پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا مراد نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں چپکانا نہیں، قریب کھڑے ہوں، یعنی جتنے قریب ہو سکتے ہیں ایک آدمی دوسرے قریب کھڑا ہو، ساتھ پاؤں کے پاؤں ملانا مراد نہیں۔ اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، حضرت علامہ ابن عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، شہاب الدین ابن حجر عسقلانی وفات 852 ہجری، فرماتے المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل، فتح الباری۔ حافظ بدر الدین محمود عینی وفات 855 ہجری، فرماتے واشار بہذا الی المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد الخلل، عمدۃ القاری۔ اسی طرح امام شہاب الدین ابو العباس امام احمد بن محمد بن ابو بکر الوفات 923 ہجری، وہ فرماتے ہیں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل، ارشاد الساری۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین وفات 1352 ہجری، فرماتے ہیں المراد قال الحافظ المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل، قلت وهو المراد عند الفقهاء الاربعہ ای اللہ یترک فی البین فرجۃ
تسع فیہا ثالث، تو یہ ہماری رائے نہیں ہے، اکابرین امت کی رائے ہے۔ باقی یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ اگر اس کا یہی معنی ہو جو غیر مقلد لیتے ہیں تو آپ ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملا کر دکھائیں۔ حدیث پاک میں تو قدم کے ساتھ قدم بھی ہے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا بھی ہے۔ آپ کھڑے ہوں گے پاؤں سے پاؤں ملائیں گے، لیکن ٹخنا ملائیں گے تو ایسے ہوں گے نا، ٹخنے کے ساتھ اب ٹخنا کیسے ملائیں گے؟ پھر حدیث پاک میں جہاں ٹخنے کا ذکر ہے وہاں قدم کا ذکر ہے، اور وہاں دیگر روایات میں گھٹنے کا ذکر بھی ہے۔ مثلا سنن ابی داؤد باب تسویۃ الصفوف، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ ورکبتہ برکبت صاحبہ وکعبہ بکعبہ، میں دیکھتا کہ آدمی اپنے کندھے کو کندھے سے، گھٹنے کو گھٹنے سے، ٹخنے کو ٹخنے سے۔ آپ بتائیں کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے ایک کا اوپر ایک کا نیچے؟ آپ کیسے ملائیں گے؟ گھٹنے سے گھٹنا کیسے ملائیں گے؟ اور اگر بالکل مساوی قد میں ہو تو دو بندے کھڑے کریں اور ملا کر دکھائیں، ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیسے ممکن ہے۔ بات اس حدیث کا مطلب یہ نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صف برابر ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو، اور گھٹنے کے برابر گھٹنا ہو، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، یعنی برابر کھڑے ہو، آگے نیچے نہ کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اور اسی طرح مل مل کے کھڑے ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، لیکن فہم کے لیے عقل چاہیے، فہم کے لیے عقل چاہیے۔ میں واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ مجھے جلسے میں ایک چٹ آئی، حضرت ہمارے ہاں غیر مقلدین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ننگے سر پڑھتے ہیں، تو کوئی دلیل پیش کریں کہ وہ ٹوپی یا رومال پہن کے نماز پڑھیں۔ میں نے کہا دلیل نہیں، میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے۔ کہا جی ہم دلیل مانگتے ہیں، آپ دعا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے دیکھو، کوئی بھی شخص اپنے پاس پرس وہ رکھتا ہے، بٹوا وہ رکھتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس پیسے ہی نہیں اس کو بٹوا یا پرس کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب دماغ عقل ہوگی تو اس کی حفاظت کے لیے ٹوپی اور پگڑی بھی چاہیے، اور جب کسی کے پاس یہ نہیں ہے عقل تو وہ ٹوپی اور پگڑی کہاں سے باندھے گا؟ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔